السلام علیکم. براس ٹیکس پروگرام میں خوش آمدید. پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی US وار آن ٹیرر پہ. ہم نے اس کے آبجیکٹیوز اور آفٹر میتھس کو تفصیلی طور پر ڈسکس کیا تھا. ان ٹوڈیز پروگرام وی ول ڈسکس پاکستان افغان پالیسی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل پاکستان کے ساتھ افغانستان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری 1,00,000 فوجیں افغان سرحد پر تعینات ہیں. یہ سب کیوں ہوا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تخریب کاری کا ایک ریلا پاکستان میں افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں؟ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے ایکسپرٹ زید حامد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم زید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اپنے ساتھی اسامہ کیسر کی بنائی ہوئی رپورٹ کو ایک نظر دیکھتے چلتے ہیں. تاریخ کا ایک انوکھا باب اس وقت لکھا گیا جب دنیا کی ایک بڑی سپر پاور مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں ایک ایسے علاقے میں شکست سے دوچار ہوئی جسے آج تک کوئی بھی طاقت پوری طرح فتح نہ کر سکی. سوویت افغان جنگ 9 سال پر محیط ایک ایسا تصادم تھا جس میں سوویت فوجیں مارکسسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت کر رہی تھیں. اس جنگ میں مجاہدین کو کولڈ وار کی وجہ سے پاکستان، امریکہ، سعودی عرب اور دوسرے مسلمان ریاستوں کی حمایت حاصل ہوئی. افغانستان پر سوویت فورسز کا حملہ 24 دسمبر 1979 کو آدھی رات کے وقت شروع ہوا. سوویت یونین نے اسپیشل فورسز اور ریگولر آرمی کی بھاری تعداد کابل میں منظم کی، جس میں 280 ٹرانسپورٹ طیارے اور 3 ڈویژنز شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک ڈویژن 8,500 افراد پر مشتمل تھا. افغانستان پر سوویت حملے کے مقاصد میں ایشیا پر اثر انداز ہونے کے علاوہ 1979 میں قائم ہونے والی مارکسسٹ حکومت کا تحفظ بھی تھا. لیکن یہ کمیونسٹ حکومت جلد ہی کمزور ہونا شروع ہو گئی، جس کو سوائے فوجی حلقے کے تعاون کے علاوہ معاشرے کے کسی طبقے سے حمایت حاصل نہ ہو سکی. اس حکومت کو سہارا دینے کے لیے سوویت یونین نے 1,00,000 فوج افغانستان میں جھونک دی اور نور الامین کے بعد ایک اور کٹ پتلی سربراہ ببرک کارمل کو اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا. لیکن اس کے باوجود بھی افغان مجاہدین کے حملوں کا زور نہ ٹوٹ سکا. مجاہدین کو جدید ترین اسلحہ مہیا کیا گیا، جس میں پہلی مرتبہ اینٹی ایئر کرافٹ سٹنگر مسلز متعارف کرائے گئے، جس نے سوویت یونین کی فضائی قوت کو بھاری نقصان پہنچایا. جس کے نتیجے میں سوویت حکومت کے سربراہ گورباچوف نے 1988 میں اپنی فوجوں کے انخلاء کا اعلان کیا، جو 15 فروری 1989 میں مکمل ہوا. یہ جنگ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کا بھی سبب بنی. بلاآخر اپریل 1992 میں مجاہدین کے مختلف گروپوں نے کابل پر کنٹرول کر لیا. اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے طالبان نے زور پکڑنا شروع کیا اور بلاآخر طالبان نے کابل پر قبضہ کیا. 2001 میں ایک بار پھر ایک سپر پاور نے افغانستان کا رخ کیا. القاعدہ کو تحفظ فراہم کرنے کے جرم میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طالبان کے خلاف شدید فوجی حکمت عملی مرتب کی. آپ نے رپورٹ دیکھی، اب ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم زید. وعلیکم السلام. آج کے ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور کرنٹ ہاٹ ٹاپک ہے، افغانستان اور پاکستان کے بگڑتے تعلقات، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ آغاز کیجیے. دیکھیے نا، جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے، جب تک اس کو آپ تاریخی پس منظر میں نہیں دیکھیں گے، اس پس منظر میں جس کا تعلق پاکستان بننے سے بھی پہلے کے واقعات سے ہے، اس وقت تک آج ہونے والے واقعات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہ ہماری تھیم ہے، پاکستان افغان پالیسی واٹ وینٹ رانگ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان ایشوز پر بات کریں کہ جہاں پاکستان میں آج تک ان پر بات نہیں کی گئی. بہت سے راز ایسے ہیں جو کبھی لکھے نہیں گئے، کبھی بیان نہیں کیے گئے، کسی انسان نے وہ ایکسپیرئنس نہیں کیے، اور ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے 20 سال افغان مجاہدین کو تیار کر کے، ان کو پال کر، ان کو رکھ کے، ان کو سپورٹ کرنے کے بعد جو ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو چکا تھا افغانستان میں، آج حالات یہ ہیں کہ ہمارا ایک بھی دوست افغانستان میں باقی نہیں ہے. یہ ہم کو اپنی فوجیں لگانی پڑ رہی ہیں. دہشت گردی کی وہ مہم جو افغان جہاد کے دور میں سوویت یونین کی اور خاص جو افغان سیکرٹ سروس تھی، اس نے بھی اتنی خوفناک مہم پاکستان میں برپا نہیں کی تھی جتنی آج برپا ہو رہی ہے جب ہم اس سو کالڈ وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کے محرکات 9/11 پہ نہیں ہیں، اس کے محرکات پاکستان بننے پہ بھی نہیں ہیں. اس کے تمام جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں ان کا تعلق کے لیے کم از کم ہمیں 150 سال پیچھے جانا پڑے گا ان کو سمجھنے کے لیے. اور ہم
اسی وجہ سے چونکہ تاریخی واقعات ہیں، لمبے واقعات ہیں جن کی حقیقت، جن کی گہرائی کو، جن کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، تو یہ پروگرام بھی ہمارا 2 حصوں میں ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم جہاں تک جا سکے وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دی ایلیمنٹس وچ لیڈ ٹو دس کرائسس، اور دوسرے حصے میں ہم پھر بقیہ کو کور کریں گے۔ تو یہ 2 پارٹس کا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو 2 باتوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گا جن کا تعلق ایسا اس سارے واقعات سے براہ راست بنتا ہے۔ 19th سینچری میں، 19ویں صدی کے آخر میں، جب تاج برطانیہ یا برٹش امپائر اس انڈیا میں حکومت کرتی تھی اور اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دس واز دا پیریڈ جسے دنیا گریٹ گیم پیریڈ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رشیا، اس وقت سوویت یونین نہیں تھا، وہ رشین امپائر تھی جو ماسکو سے نکل کر آہستہ آہستہ ایشیا وسطی میں نیچے کی طرف پھیل رہی تھی۔ برٹش امپائر تھی جو آہستہ آہستہ انڈیا سے قبضہ کر کے اوپر سینٹرل ایشیا کی طرف جا رہی تھی، اور ان دونوں امپائرز کا، رشین امپائر اور برٹش امپائر کا براہ راست تصادم افغانستان میں برپا ہو رہا تھا۔ اس کو گریٹ گیم کہتے ہیں۔ یہ وہ گریٹ گیم کہلاتا ہے کہ سینٹرل ایشیا، آپ اگر وہ تاریخی دیکھیں کہ سمرقند، بخارا اور تاشقند، وہ ساری مسلمان ریاستیں جو سینٹرل ایشیا کی تھیں، وہ 1860s 70s 80s اس دہائی میں روسی ان پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کا سارا سقوط سینٹرل ایشیا میں اسی دور میں ہو رہا تھا، اور یہی وہ دور تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ 1857 میں جنگ آزادی ہماری لڑی گئی ہندوستان میں، جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ یہ 2 امپائرز اس وقت کی جو دنیا کی سپر پاورز اس دور کی تھی، وہ اپنے اپنے علاقوں کو قبضہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور انگریزوں نے جو فرسٹ افغان وار 1830s وغیرہ میں افغانستان گئے یہ لوگ، ان کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ روس کو موقع نہ ملے افغانستان پر قبضہ کرنے کا، اور آمو دریا جو افغانستان کے نارتھ میں آکسس ریور کہلاتا ہے، روسی وہاں تک آ جائیں گے اور ہم نیچے سے جا کے اس پر قبضہ کر لیں گے، اور آکسس ریور ہمارا بیریئر بن جائے گا۔ مگر پہلی افغان جنگ میں ان کو شدید مار پڑی انگریزوں کو، یعنی حال یہ تھا۔ آئی ایم سوری قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔